پاکستان اس وقت معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے. کیوں نہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں تقریباً 8 سے 10 ملین، وہ سارے اگر ایک 500 سے $1000 بھی پاکستان بھیج دیں تو پاکستان کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. کیوں بھائی؟ کس خوشی میں؟ کسی دوست سے یہ سجیشن سنا، اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جتنے پیسے بھیج دیں اتنے پیسے بھیج دیں. سب سے پہلی بات تو یہ سجیشن نہ تو پریکٹیکل ہے نہ ایفیشینٹ ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی پریکٹیکلٹی پہ. یہ جتنے بھی 8 سے 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں، پہلی بات تو سب کے سب جو 8 سے 10 ملین ہیں وہ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں ہیں. وہ سارے کمانے والے بھی نہیں ہیں. ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں ہاؤس وائفز بھی ہیں، اور جتنے کمانے والے بھی ہیں اگین وہ سارے کوئی اتنے بہت زیادہ پیسے کمانے والے نہیں. کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے، اسپیشلی جو مزدور ورکنگ کلاس ہے مڈل ایسٹ میں، ان سے ذرا پوچھیے کہ $500 یا $1000 کمانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور اگر یہ 10 ملین لوگ $1000 کسی طرح فرض کریں بھیج بھی دیں تو پاکستان میں $10 بلین آ جائیں گے. تو یہ کس کو بھیجیں گے؟ پاکستانی حکومت کو اگر $10 بلین بھیج دیے تو کیا ہوگا $10 بلین سے؟ دنیا میں کسی بھی ملک کی ترقی کیپٹل سے نہیں ہوتی، صرف کیپٹل سے نہیں ہوتی. آپ کو ہیومن کیپٹل چاہیے. میں آپ کو سیدھی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس ابھی $1000 موجود ہیں، آپ کو اگر اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو آپ خود سوچئے، دو لوگ آپ کے سامنے ہیں. ایک بندہ جو قابل، سمجھدار اور محنتی انسان ہے، اگر اس کو وہ $1000 دیں ورسز ایک ایسے بندے کو دیں جس کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے، جو محنت بھی نہیں کرتا اور اس میں کافی حد تک بیمانی کا بھی ایلیمنٹ ہے، تو ان دونوں میں سے جس کو بھی پیسے دیں گے تو بڑھنے کے چانسز کہاں پر ہے؟ جو قابل بندہ ہے، سکلز ہیں جس کے پاس، اس کے پاس اگر آپ پیسے دیں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پیسوں کو بڑھا دے گا. اور دوسری طرف جو بندہ بیٹھا ہے وہ فوراً پیسے ختم کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا. مائی پوائنٹ از کہ کیپٹل نہیں، آپ کو ہیومن کیپٹل چاہیے. جو بھی کنٹریز ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ وہیں پہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں پر ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. اور ہیومن کیپٹل کہاں سے آتا ہے؟ جہاں کا ورک فورس، جہاں کی جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ اسکلڈ ہوتی ہیں، ان کے پاس قابلیت ہوتی ہے، ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مل کر، محنتی قوم بن کر، یہ سارے جو ہے وہ ان پیسوں کو تبدیل کرتے ہیں نئی انویسٹمنٹ میں. پاکستان میں اگر پریکٹیکلی اس طرح یہ پیسے دے بھی دیں، پہلی بات تو کسی حکومت کے ڈپارٹمنٹ یا کہیں بھی جائیں گے. $10 بلین اگر پاکستان کے کسی بھی حکومتی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے گئے، آپ ایمانداری سے مجھے ابھی بتائیے اس $10 ملین کے ساتھ کیا ہوگا؟ 10 بلین نہیں، $100 بلین بھی اگر وہاں پر آ گئے تو میجورٹی آف دا چانسز جو ہمیں پتا ہے کیا ہونا ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے کیا ہوگا. دا پوائنٹ از، ایک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ پیسے کس طرح یوز ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ وہاں پر فرشتے بھی بٹھا دیں، جس کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی جتنا ایفیشینٹلی پرائیویٹ سیکٹر ان پیسوں کو یوز کرتا ہے اتنا گورنمنٹ سیکٹر نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستانی ایسا نہیں ہے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی وہ پیسے نہیں بھیجتے. 500 کیا، وہ پورے سال میں اس سے زیادہ پیسے بھیجتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی ایسے لوگوں کو پیسے بھیجتے ہیں، پن پوائنٹڈ، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی بیٹی کو، کسی ماں کو، کسی باپ کو، کسی بھائی کو یا کسی بزنس پارٹنر کو پن پوائنٹڈ پیسے بھیجتے ہیں جہاں پر ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسوں کا صحیح استعمال ہوگا. اگر یہی پیسے حکومت کے پاس چلے جائیں اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہو کہ وہ ان ماں، بہن یا بھائی یا باپ یا بزنس پارٹنر کو پیسے دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ایفیشنسی سے وہ پیسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ میرے اور آپ سے سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے کی ویلیو کتنی ہے اور کتنی زیادہ ورتھ ہے. وہ ہر سال، ہر مہینے جب پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے پیسے کا صحیح استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جہاں ان کے پیسوں کی ضرورت ہے. اور اگر نئے کوئی ایڈیشنل پیسے بھی ان کو بھیجنا وہ چاہتے ہیں، اور اگر چاہیے ان کو پیسے بھیجنا، یہ ان کا ڈیسیجن ہے، تو انہیں خود یہ فیصلہ کرنے دیں کہ پاکستان کے کس شہر میں، کس سیکٹر میں ان کو پیسے خرچ کرنے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سارا پیسہ ایک جگہ پر کانسنٹریٹ ہو، ایک بہت بڑی تجوری میں جمع ہو، اور پھر کوئی وہاں پر بیٹھا ہوا جو پولیٹیشین ہے یا وہاں پر بیٹھا ہوا کہ بیوروکریٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پیسے کہاں پر استعمال ہونے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ پیسے کس طرح پر استعمال ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی دنیا کی کسی بھی ملک میں، دنیا کی کسی بھی حکومت میں اتنا سارا پیسہ اگر کسی ایک جگہ پر کانسنٹریٹ ہوتا ہے نا، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں کرپشن کے بہت سارے چانسز بڑھ جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ملک ہو. ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں پہلے پاکستان میں ایک اور مختلف قسم سے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، مختلف ناموں سے کیمپین چلی تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی جتنے پیسے بھیج دیں اور اتنے $1 بلین ہو جائیں گے تو پاکستان کے فلانے مسئلے یوں حل ہو جائیں گے. ان ساری اسکیمز کا کیا ہوا یا کہاں پر پیسے گئے، یہ مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے کس طرح. میں کسی حکومت یا کسی خاص ایڈمنسٹریشن پہ یا کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہوتا ہی ایسا ہے. جب بھی آپ بہت سارا پیسہ اس طرح کسی حکومت کو بھیجتے ہیں یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ واٹ از دس مینٹالٹی، لائک کیا
کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کی یہی مینٹالٹی ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بہت سارا پیسہ بھیجیں اور ہم اس کو اسپینڈ کریں گے، اور لائک ہاؤ از اٹ گونا سالو یور پرابلم؟ وائی کینٹ یو کریٹ؟ یہ پیسہ خود پاکستان کے اندر کیوں جنریٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ اوورسیز پاکستانی جتنے بیٹھے ہیں مڈل ایسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، کہیں پہ بھی، وہ پیسے کماتے ہیں کسی حکومت کی وجہ سے نہیں، وہ خود ایک پرائیویٹ سیکٹر، ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگز ہیں، ان کو مختلف قسم کی جابز ملتی ہیں۔ وہ ماحول آپ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر خود پیسہ ملک کے اندر ہی جنریٹ ہوگا، آپ کو باہر سے منگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وائی ڈو یو نیڈ ٹو بی ڈیپینڈنٹ on the people outside all the time؟ اگر یہی ڈیپینڈنٹ مینٹالٹی آپ رکھیں گے کہ باہر سے کوئی آپ کو پیسے بھیجے گا تبھی آپ کی ترقی ہوگی، تو آپ کہیں پہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پاکستان کا، دنیا کا کوئی بھی ملک اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یو نیڈ ٹو ڈیولپ ہیومن کیپٹل، یو نیڈ ٹو ڈیولپ ہیومن ریسورسز۔ وہاں پہ پیسے خرچ کرنے کی، یا جو بھی ایفرٹ ہے کسی بھی حکومت کو، ان کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور پیسہ وہاں پہ خود جنریٹ ہوگا اگر آپ کے پاس اسکلز صحیح طریقے سے موجود ہوں گے۔ آپ کو لوگوں کو صرف کھلا چھوڑنا ہے، آپ کو لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بلا خوف، کسی بھی خوف کے بغیر آپ جا سکتے ہیں کہ آپ کی جان یا مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگ اپنا روزگار خود تلاش کر لیں گے، لوگ بزنس خود سٹارٹ کر لیں گے، لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں اب بھی پیسہ موجود ہے، پیسہ مزید جنریٹ کرنے کے لیے۔ وہ اس وجہ سے جنریٹ نہیں کر پا رہے کہ اس پیسے کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، بزنسز خود کریٹ ہو جائیں گے، جابس خود کریٹ ہو جائیں گے۔ حکومت کو جابس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو صرف ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، سیف ماحول۔ اور جس دن سیکیورٹی کسی بھی ملک، محلے، شہر کی گارنٹی ہو گئی، وہاں پہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں لوگ روزگار خود ڈھونڈ لیں گے، لوگ اکانومی خود چلا لیں گے۔ آپ ان کو بس سیف اور آزاد معاشرہ دے دیں اپنے پیسے اسپینڈ کرنے کے لیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔